السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہی آتنکواد ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو ہی دوشی ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے زیادہ جو فساد ہے، سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے، وہ ہندوازم اور سکھزم میں ہوتا ہے۔ یہ آپ آج جانیں گے آج کی ہماری ویڈیو میں۔ عامر خان چند نوجوانوں سے سوال کرتا ہے، اس کے جواب میں وہ یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ نمسکار بھائیوں، کیسے آپ لوگ؟ سلام۔ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنوں کی عمر شادی کے لائق ہو چکی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنوں کی شادی ہو چکی ہے؟ کیوں؟ رنڈویاں کا ٹول ہے سارا۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایسی کیا بات؟ لڑکیاں نہیں ملتی خان صاحب، شادی کیسے ہوگی؟ لڑکیاں کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں ملتی لڑکی؟ ان کی ہتیا کرا دی جاتی ہے، لیکن جانچ کروا کے الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو ان کو مار دیا جاتا ہے، اور جو لڑکا ہوتا ہے ان کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے لڑکیاں کم ہیں اور لڑکوں کو شادی کے لیے ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا۔ یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن
اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی, اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil, شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam. رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوانوں, آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی, نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا, فورنیکیشن, فحاشی, پرومسکیٹی, ہوموسیکشوالٹی, شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے. شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے, جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے, چاہے 1 کرو یا 2 کرو, آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو. ومن آیاتہ خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے سنا, مزید سنتے ہیں. اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69, ایک عورت جس کا نام تھا کھنسا خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا. ہی نلیفائڈ دا میرج. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی. جی ہاں ناظرین, آپ نے خود دیکھا ہے عامر خان نے جب چند نوجوانوں سے سوال کیا, اس کے جواب میں انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہیں ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتی ہیں ان کو زندہ جب مار دیا جاتا ہے اور زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. یہ کام زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا, یعنی کہ زمانہ جاہلیت سے مراد
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نبی بن کر آنے سے جو پہلے کا زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں روشنی، ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے، رہبر بن کر آئے، اور آ کر انہوں نے فضائل سنائے کہ خواتین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں، جو ان کو فضیلتیں دی ہیں وہ بتائیں، اور امت کے درمیان اور خواتین کا مقام ایک مقرر کیا، جس کی بنا پر اسلام کے اندر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان خواتین کو ایک اہمیت دیتے ہیں، ایک فضیلت ہے ان کے ساتھ خاص ہے جو مردوں کو نہیں ملتی۔ کچھ فضائل ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، عورتوں کو حاصل نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مردوں کو حاصل نہیں ہیں، اور مرد ان فضائل میں عورتوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ ان کے ایک الگ سے متفرد ہیں۔ تو ناظرین، یہی ہے آج کے زمانے کے اندر بھی یہ باطل قسم کے جو لوگ ہیں انہی اپنے بڑوں کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر فساد مچا رہے ہیں۔ قتل کرنا ایک الگ سے فساد ہے، اور اس کے بعد اس کا ساری زندگی بھگتنا، اس کے جو نقصانات اور ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان سن لیا ہے، انہوں نے بھی بہت سارے فضائل سنا دیے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کے بارے میں جو تاثر آپ نے لیا ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ یہ پیغام ہمارے بہت سارے اور بھائیوں تک بھی پہنچے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ آپ کو ملتی رہیں۔